رات کا وقت تھا اور مدینہ کا شہر پرسکون تھا۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ گھروں میں لوگ آرام کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں عجیب سا ڈر تھا۔ کچھ دنوں سے شہر کے باہر ایک سنسان جگہ سے عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کسی کے رونے کی آواز، کبھی ہنسنے کی آواز، اور کبھی ایسی بھاری آواز جیسے کوئی غصے میں ہو۔ لوگ بہت گھبرا گئے تھے۔ ایک رات کچھ لوگ ہمت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے چہروں پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہر کے باہر عجیب آوازیں آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جن رہتے ہیں اور ہم بہت ڈر گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سکون سے سنی اور پھر نرمی سے فرمایا، ڈرو مت، اللہ سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً حاضر ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ہمت تھی اور دل میں یقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی چلو دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ہاں کر دی۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ رات اور گہری ہوتی جا رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شہر سے باہر روانہ ہوئے۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور ریت اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سنسان جگہ کے قریب پہنچائے، اچانک ہوا اور تیز ہو گئی۔ پھر ایک بھاری آواز گونج اٹھی، کون ہے جو ہماری جگہ پر آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار مضبوطی سے پکڑی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ صبر کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی، ہوا اور تیز ہونے لگی اور آس پاس کا ماحول بدلنے لگا۔ اچانک زمین سے ایک سیاہ سایہ اٹھنے لگا۔ وہ سایہ دھواں کی طرح تھا اور دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بھاری اور خوفناک تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمت سے قدم آگے بڑھایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جاری رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اللہ کا کلام گونجا، وہ سایہ ہلنے لگا۔ اس کی طاقت کم ہونے لگی۔ اچانک وہ سایہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا، اللہ کے نام سے دور ہو جاؤ۔ اس وقت ہوا اور تیز ہو گئی اور روشنی پھیلنے لگی۔ وہ سایہ زور سے چیخا اور دھیرے دھیرے دھند بن کر ہوا میں غائب ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ماحول بالکل خاموش ہو گیا۔ ہوا رک گئی اور رات پھر سے پرسکون ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور دونوں واپس شہر کی طرف چل دیے۔ لوگ جب صبح اٹھے تو انہیں پتہ چلا کہ اب آوازیں بند ہو چکی ہیں۔ سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد پھر سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس دفعہ آوازیں اور بھی زیادہ خوفناک تھیں۔ دروازے خود ہلنے لگے اور ہوا زور زور سے چلنے لگی۔ لوگ پھر سے گھبرا کر نبی صلی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پھر سے لوٹ آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور پھر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ تیار ہو گئے۔ اس دفعہ جب وہ اس جگہ پہنچائے تو ایک بہت بڑا سیاہ سایہ زمین سے اٹھا۔ اس کی آواز بجلی کی طرح گرجی، ہم واپس آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی تلاوت ہوئی، روشنی پھیلنے لگی، اندھیرا کمزور ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمت سے آگے بڑھے اور زور سے پکارے، اللہ کے نام سے دور ہو جاؤ۔ جن زور زور سے چیخنے لگے اور پھر دھیرے دھیرے سب سایہ دھند بن کر ہوا میں غائب ہو گئے۔ رات پھر سے خاموش ہو گئی۔ صبح ہونے پر شہر میں سکون پھیل گیا۔ لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد سب سے بڑی ہے، اور کہتے ہیں
آج بھی دور ڈیزرٹ میں کبھی کبھی کوئی ہلکا سا سایہ نظر آتا ہے، جیسے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔